الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 79 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان پارہ 19واں سورۃ الشعراء آیت نمبر 34 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے اور خوب قرآن پاک کو سمجھنے کی سعی فرمائیے۔ بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیونکہ اس زمانہ میں جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے۔ وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو جو علم سحر میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہو، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہذا نبوت کی دلیل نہیں۔ تو جمع کیا گیا جادوگر ایک مقرر دن کے وعدہ پر۔ وہ دن فرعونیوں کی عید کا تھا اور اس مقابلہ کے لیے وقت چاشت مقرر کیا گیا تھا، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں کون غالب آتا ہے، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے مقصود ان کا جادوگروں کا اتباع کرنا نہ تھا، بلکہ غرض یہ تھی کہ اس حیلہ سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع سے روکیں۔ پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے؟ بولا ہاں، اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تمہیں درباری بنایا جائے گا، تمہیں خاص اعزاز دیے جائیں گے، سب سے پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، سب سے بعد تک دربار میں رہو گے۔ اس کے بعد جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا حضرت پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنا سامان سحر ڈالیں؟ موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے تاکہ تم اس کا انجام دیکھ لو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے۔ انہیں اپنے غلبہ کا اطمینان تھا کیونکہ سحر کے اعمال میں جو انتہا کے عمل تھے یہ ان کو کام میں لائے تھے اور یقین کامل رکھتے تھے کہ اب کوئی سحر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جادو کے ذریعہ سے بنائی تھیں، یعنی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جو جادو سے اژدہے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر ان سب کو نگل گیا، پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک میں لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں، اب سجدہ میں گرے۔ جادوگر بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل
اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں، اس لیے وہ تم سے بڑھ گئے۔ تو اب جانا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ عام خلق ڈر جائے اور جادوگروں کو دیکھ کر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ وہ بولے کچھ نقصان نہیں، خواہ دنیا میں کچھ بھی پیش آئے، کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں ایمان کے ساتھ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے۔ ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ رعیت فرعون میں سے یا اس مجمع کے حاضرین میں سے اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال وہاں اقامت فرمائی اور ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے لے نکل، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر پیچھا کریں گے اور تمہارے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہوں گے، ہم تمہیں نجات دیں گے اور انہیں غرق کریں گے۔ اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے۔ لشکروں کو جمع کرنے کے لیے جب لشکر جمع ہو گئے تو ان کی کثرت کے مقابل بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی معلوم ہونے لگی۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کی نسبت کہا کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں، ہماری مخالفت کر کے اور بے ہماری اجازت کے ہماری سرزمین سے نکل کر، اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں، مستعد ہیں، ہتھیار بند ہیں۔ تو ہم نے انہیں یعنی فرعونیوں کو باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ فرعون اور اس کی قوم کے غرق کے بعد تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا، اب وہ ہم پر قابو پا لیں گے، نہ ہم ان کے مقابلہ کی طاقت رکھتے ہیں نہ بھاگنے کی جگہ ہے کیونکہ آگے دریا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، وعدہ الہی پر کامل بھروسہ ہے، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو جب ہی دریا پھٹ گیا اور اس کے 12 حصے نمودار ہوئے، تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور ان کے درمیان خشک راہیں، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو یعنی فرعون اور فرعونیوں کو، تاکہ وہ بنی اسرائیل کے راستوں میں چل پڑے جو ان کے لیے دریا میں بقدرت الہی پیدا ہوئے تھے، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو دریا سے سلامت نکال کر، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو، اس طرح کہ جب بنی اسرائیل کل کے کل دریا سے باہر ہو گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے، تو دریا بحکم الہی مل گیا اور مثل سابق ہو گیا، اور فرعون مع اپنی قوم کے ڈوب گیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، یعنی اہل مصر میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور حزقیل جن کو مومن آل فرعون کہتے ہیں، وہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے اور فرعون کے چچا زاد تھے، اور مریم جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشان بتایا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے ان کے تابوت کو دریا سے نکالا، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا کہ اس نے کافروں کو غرق کر کے ان سے انتقام لیا، مہربان ہے مومنین پر جنہیں غرق سے نجات دی۔ اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، یعنی مشرکین پر، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں، باوجود اس کے آپ کا سوال فرمانا اس لیے تھا تاکہ انہیں دکھا دیں کہ جن چیزوں کو وہ لوگ پوجتے ہیں وہ کسی طرح اس کے مستحق نہیں۔ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارے یعنی پوجا کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ جب یہ کچھ نہیں تو انہیں تم نے معبود کس طرح قرار دیا؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ فرمایا تو کیا دیکھتے ہو جنہیں پوج رہے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا کہ نہ یہ علم رکھتے ہیں، نہ قدرت، نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کوئی نفع یا ضرر پہنچا سکتے ہیں، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان کا پوجا جانا گوارا نہیں کر سکتا، مگر پروردگار عالم میرا رب ہے، میرا کارساز ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وہ مستحق عبادت ہے۔ اس کے اوصاف یہ ہیں، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، نیست سے ہست یعنی عدم سے وجود عطا فرمایا اور اپنی طاعت کے لیے بنایا تو وہ مجھے راہ دے گا آداب خلت کی، جیسی کہ سابق میں ہدایت فرما چکا ہے مصالح دنیا و دین کی۔ اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور میرا روزی دینے والا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، میرے امراض دور کرتا ہے۔ ابن عطا نے کہا مانی جی ہیں کہ جب میں خلق کی دید سے بیمار ہوتا ہوں تو مشاہدہ حق سے مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ موت اور حیات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ انبیاء معصوم ہیں، گناہ ان سے صادر نہیں ہوتے، ان کا استغفار اپنے رب کے حضور تواضع ہے اور امت کے لیے طلب مغفرت کی تعلیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان صفات الہیہ کو بیان کرنا اپنی قوم پر اقامت حجت ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جس کی یہ صفات ہوں۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، حکم سے یا علم مراد ہے یا حکمت یا نبوت، اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ والحقنی بالصالحین، سبحان اللہ، آمین۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اور آپ کی یہ دعا مستجاب ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں، یعنی ان امتوں میں جو میرے بعد آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ تمام اہل ادیان ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ثنا کرتے ہیں، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں جنہیں تو جنت عطا فرمائے گا، اور میرے باپ کو بخش دے
توبہ و ایمان عطا فرما کر، اور یہ دعا آپ نے اس لیے فرمائی کہ وقت مفارقت آپ کے والد نے آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، جب ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے، اس کا وعدہ جھوٹا تھا، تو آپ اس سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ براءت میں ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ بے شک وہ گمراہ ہے اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یعنی روز قیامت، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، جو شرک، کفر و نفاق سے پاک ہو، اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو، اور اولاد بھی جو صالح ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوا 3 کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ مال جس سے وہ لوگ نفع اٹھائیں، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے کہ اس کو دیکھیں گے، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا بطریق زجر و توبیخ کہ ان کے شرک و کفر پر کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے، اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے عذاب الہی سے بچا کر، یا بدلہ لیں گے تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، یعنی بت اور ان کے پجاری سب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سارے، یعنی اس کی اتباع کرنے والے جن ہوں یا انسان۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ابلیس کے لشکروں سے اس کی ذریت مراد ہے، کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے: خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے، جنہوں نے بت پرستی کی دعوت دی، یا وہ پہلے لوگ جن کا ہم نے اتباع کیا، یا ابلیس اور اس کی ذریت نے۔ تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں، جیسے کہ مومنین کے لیے انبیاء، اولیاء اور ملائکہ اور مومنین شفاعت کرنے والے ہیں، اور نہ کوئی غمخوار دوست جو کام آئے۔ یہ بات کفار اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے کہ انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ اور صالحین ایمانداروں کی شفاعت کر رہے ہیں اور ان کی دوستیاں کام آ رہی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی کہے گا میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کرو، تو جو لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی غمخوار دوست۔ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایماندار دوست بڑھاؤ کیونکہ وہ روز قیامت شفاعت کریں گے۔ تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا دنیا میں کہ ہم مسلمان ہوتے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کی تکذیب تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے، کیونکہ دین تمام رسولوں کا ایک ہے، اور ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کفر و معاصی ترک کرو،
بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں۔ اس کی وحی اور رسالت کی تبلیغ پر اور آپ کی امانت آپ کی قوم کو مسلم تھی، جیسے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر عرب کو اتفاق تھا۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو جو میں توحید و ایمان و طاعت الہی کے متعلق دیتا ہوں، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ یہ بات انہوں نے غرور سے کہی۔ غربا کے پاس بیٹھنا انہیں گوارا نہ تھا، اس میں وہ اپنی کسر شان یعنی بے عزتی سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ کمینے سے مراد ان کی غربا اور پیشہ ور لوگ تھے، اور ان کو رذیل اور کمین کہنا یہ کفار کا متکبرانہ فعل تھا، ورنہ در حقیقت صنعت اور پیشہ حیثیت دین سے آدمی کو ذلیل نہیں کرتا۔ غنا اصل میں دینی غنا ہے اور نسب تقوی کا نسب۔ مسئلہ مومن کو رذیل کہنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی محتاج و نادار ہو یا وہ کسی نسب کا ہو۔ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، وہ کیا پیشے کرتے ہیں، مجھے اس سے کیا مطلب، میں انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا۔ اگر تمہیں حس یعنی شعور ہو تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ نہ پیشوں کے باعث ان سے آر کرو۔ پھر قوم نے کہا کہ آپ کمینوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں فرمایا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ۔ واہ سبحان اللہ، یہ میری شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کے لالچ میں مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا، برہان صحیح کے ساتھ، جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جائے۔ تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہی دور۔ بولے اے نوح، اگر تم باز نہ آئے دعوت و انذار سے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ تیری وحی و رسالت میں مراد آپ کی یہ تھی کہ میں جو ان کے حق میں بد دعا کرتا ہوں اس کا سبب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے سنگسار کرنے کی دھمکی دی، نہ یہ کہ انہوں نے میرے متبعین کو رذیل کہا، بلکہ میری دعا کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے تیرے کلام کو جھٹلایا اور تیری رسالت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے ان لوگوں کی شامت اعمال سے۔ تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں، جو آدمیوں، پرندوں اور حیوانوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دینے کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ عاد ایک قبیلہ ہے اور دراصل یہ ایک شخص کا نام ہے جس کی اولاد سے یہ قبیلہ ہے، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری تکذیب نہ کرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب،
کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گیروں سے ہنسنے کو، کہ اس پر چڑھ کر گزرنے والوں سے تمسخر کرو، اور یہ اس قوم کا معمول تھا، انہوں نے سر راہ بلند بنائیں بنا لی تھی، وہاں بیٹھ کر راہ چلنے والوں کو پریشان کرتے اور کھیل کرتے، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی نہ مرو گے، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، تلوار سے قتل کر کے، درے مار کر، نہایت بے رحمی سے۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں، یعنی وہ نعمتیں جنہیں تم جانتے ہو۔ آگے ان کا بیان فرمایا جاتا ہے، تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ اگر تم میری نافرمانی کرو، اس کا جواب ان کی طرف سے یہ ہوا کہ بولے ہمیں برابر ہے، چاہے تم نصیحت کرو یا ناصحوں میں نہ ہو، ہم کسی طرح تمہاری بات نہ مانیں گے اور تمہاری دعوت قبول نہ کریں گے، یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت، یعنی رسم و رواج، یعنی جن چیزوں کا آپ نے خوف دلایا یہ پہلوں کا دستور ہے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے، انہیں جھوٹ جانتے ہیں، یا آیت کے معنی جی ہیں کہ یہ موت و حیات اور عمارتیں بنانا پہلوں کا طریقہ ہے، اور ہمیں عذاب ہونا نہیں، دنیا میں نہ مرنے کے بعد اٹھنا نہ آخرت میں حساب۔ تو انہوں نے اسے جٹلایا، یعنی ہود علیہ السلام کو، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا ہوا کے عذاب سے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ ثمود نے رسولوں کو جٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم یہاں کی یعنی دنیا کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے کہ یہ نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں اور کبھی عذاب نہ آئے، کبھی موت نہ آئے؟ آگے ان کی نعمتوں کا بیان ہے، باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک، اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو استادی سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فریحہ یا بمانی فخر و غرور ہے، معنی یہ ہوئے کہ اپنی صنعت پر غرور کرتے اتراتے۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسرفین سے مراد مشرکین ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ مسرفین سے مراد وہ 9 شخص ہیں جنہوں نے ناکا کو قتل کیا تھا۔ وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں کفر و ظلم اور معاصی کے ساتھ، اور بناؤ نہیں کرتے، ایمان لا کر اور عدل قائم کر کے اور اللہ کے مطیع ہو کر، معنی یہ ہیں کہ ان کا فساد ٹھوس ہے جس میں کسی طرح نیکی کا شائبہ بھی نہیں، اور بعض مفسدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں، کچھ نیکی بھی ان میں ہوتی ہے، مگر یہ ایسے نہیں۔ بولے تم پر تو جادو ہوا ہے، یعنی بار بار بکثرت جادو ہوا ہے جس کی وجہ سے عقل بجا نہیں رہی، معاذ اللہ۔ تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اپنی سچائی کی، اگر سچے ہو رسالت کے دعویٰ میں۔ فرمائے یہ ناکا ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری، اس میں اس سے مزاحمت نہ کرو، یہ ایک اونٹنی تھی جو ان کے معجزہ طلب کرنے پر ان کے حسب خواہش بدعائے حضرت صالح علیہ السلام پتھر سے نکلی تھی، اس کا سینہ 60 گز کا تھا،
جب اس کے پینے کا دن ہوتا تو وہ وہاں کا تمام پانی پی جاتی، اور جب لوگوں کے پینے کا دن ہوتا تو اس دن نہ پیتی۔ اور ایک معین دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ، نہ اس کو مارو، نہ اس کی کونچیں کاٹو، کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ نزول عذاب کی وجہ سے اس دن کو بڑا فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم اور سخت تھا کہ جس دن میں وہ واقع ہوا اس کو اس کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا۔ اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ کونچیں کاٹنے والے شخص کا نام قدار تھا، اور وہ لوگ اس کے اس فعل سے راضی تھے، اس لیے کونچیں کاٹنے کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔ پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ کونچے کاٹنے پر نزول عذاب کے خوف سے نہ کہ معصیت پر تائبانہ نادم ہوئے ہوں، یا یہ بات کہ آثار عذاب دیکھ کر نادم ہوئے، ایسے وقت کی ندامت نافع نہیں، تو انہیں عذاب نے آ لیا جس کی انہیں خبر دی گئی تھی تو ہلاک ہو گئے۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔